واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم قيام الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. درود پڑھیں محمد علیہ. میں مختصر دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. غور و فکر آپ نے کرنا ہے اس کے اوپر کہ یہ مہینہ پروردگار عالم نے رمضان مبارک کا مہینہ قرار دیا ہے اور سب حضرات قرآن مجید کی اہمیت کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے ہمیں. مگر ابھی کچھ نقطے اس کے اندر باقی رہ گئے ہیں جس کو ابھی بیان شاید ہونا ضروری ہے. میں نے آیت پڑھی آپ کی سورہ بقرہ کی. ارشاد ہو رہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ 12 مہینے ہیں سال کے. ان سال کے 11 مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا. یہ 12ویں مہینے رمضان کے مہینے میں کیوں؟ 11 مہینے تھے. کسی رجب میں ہو جاتا, شعبان میں ہو جاتا, ذیقعد میں ہو جاتا, ذی الحجہ میں, اور دوسرے بھی مہینے تھے. قرآن اس میں بھی نزول ہو جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان میں جو قرآن نازل ہوا ہے اس مہینے کی اہمیت قرآن سے ہٹ کر بھی ہے. اس مہینے کی قرآن سے ہٹ کر اہمیت موجود ہے, جس وجہ سے قرآن کو اللہ نے اتنی بڑی کتاب کو اس مہینے میں نازل کیا. بس جواب دے کے آگے نکل رہا ہوں. اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت تنزل الملائکۃ والروح فیہ. اس مہینے کے اندر ملائکہ نازل ہوتے ہیں, روح نازل ہوتے ہیں اولی الامر کے اوپر. تو جتنا قرآن مجید اس مہینے میں پڑھنا ضروری ہے اتنا اہل بیت کا ذکر بھی اس مہینے میں کرنا ضروری ہے. اب اس کے وہ بہت تفصیلی بحث ہے, وہ میں ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس وہ کرنا. اور آخری ایک آیت آپ کے سامنے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا قرآن کے حوالے سے کہ مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم. کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہو, ایسا نہ ہو کہ قرآن پہ عمل کرنے کی سبقت تم سے کوئی اور لے جائے. جیسے غیر مسلم قرآن مجید پڑھ کر ہم سے زیادہ عمل کر رہے ہیں, ہم قرآن مجید پڑھ کے پھر بھی عمل, سادہ قاری بھی ہمارے یہاں ہیں, حافظ بھی ہمارے یہاں ہیں, سب کچھ ہے, اس کے باوجود عمل گراؤنڈ میں نظر نہیں آتا. تو ہمیں عمل کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ زندگی گزارنے کے سارا دستور اس کے اندر موجود ہے. چاہے گھریلو زندگی ہو, پرسنل لائف ہو, چاہے معاشرے میں رہنا ہو, محلے میں رہنا ہو, ملک کو چلانا ہو, سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. اگر ہم چاہیں اپنی زندگی کو اس سے سنوار سکتے ہیں. بس آخری بات آپ کے سامنے کہ یہ جو پودا لال جی بھائی نے لگایا, پہلے چھوٹا سا یہ پودا تھا, آج تناور درخت بن کر آپ کے سامنے موجود ہے. مگر میں یہاں دو باتیں ایک اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یہ جو پودا لگایا آج تناور درخت ہے, اور آپ دیکھیں کتنے ثمرے ان کے یہاں پہ موجود ہیں. تو ایک پودا سمر حسین زیدی صاحب نے بھی لگایا تھا مشاعر علوم کے نام سے, اور اس کے ثمر آج حیدرآباد میں تمام قرآن سینٹر اور تقریباً مساجد میں موجود ہیں. جس طریقے سے لال جی بھائی کا ثمرہ موجود ہے یہاں پر اور کام کر رہا ہے, اسی طریقے سے مشاعر علوم کے جو طلاب ہیں, مشاعر علوم کے جو علماء اکرام جو فارغ التحصیل ہیں حیدرآباد میں, تو اس وقت حیدرآباد کے اندر تقریباً 2-3 مساجد کے علاوہ ساری مساجد اور قرآن سینٹرز کے اندر ہمارے طلاب یہاں پہ پڑھا رہے ہیں. اوور سندھ میں بھی اکثر بڑی بڑی جگہوں کے اندر مشاعر علوم کے طلاب موجود ہیں. تو لال جی بھائی نے جو لگایا ہے, ہمیں اپنے بزرگوں کو بھولنا نہیں چاہیے, ہمیں ان کی خدمات کو یاد رکھنا چاہیے. یہ لال جی بھائی نے جو لگایا, میں خود ان کے ساتھ بہت میں نے وقت گزارا قدمگاہ کے اوپر. نہایت نفیس انسان, یعنی میں تو لازم بات چھوٹا تھا, وہ ان کی ایج اچھا خاصی تھی, مگر ادب سے پیش آنا,
اخلاق سے پیش آنا اور اپنے موقف کو واضح اور احسن طریقے سے دلائل کے ساتھ پیش کرنا. میں نے جو دیکھا وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو ہمیں بھی اسی طریقے سے اپنے موقف کو, اپنی چیزوں کو وہاں تک پہنچانا چاہیے. اور دیکھیں نقائص سب جگہ ہوتے, میں نہیں کہتا کہ نقائص نہیں ہوں گے, مگر ہمیں نقص, اگر نقائص موجود ہیں تو کچھ اچھی چیزیں بھی موجود ہیں. ہر ادارے میں ایسے ہی ہے. ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہم نقائص کو تو دیکھتے ہیں, جو اچھے کام ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اچھے کام ہوں گے 95%, نقائص ہوں گے 5%, تو ہماری نظر 5% پر ہوتی ہے 95. تو اس ادارے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اس ادارے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کے بچوں کو تعلیم دیتا ہے, آپ کے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرتا ہے. خالی یہ نہیں, اس مدرسے میں جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں ہمیں ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. یہ جو بچے تعلیم حاصل کر کے اخلاق سیکھ رہے ہیں, نمازیں سیکھ رہے ہیں, یہ علماء اکرام جو یہاں یا اساتذہ پڑھا رہے ہیں, یہ ان کی مرہون منت ہے. پورے سال وہ ان خدمت انجام دیتے ہیں, اور یہ میں 3 بجے سے لے کے کب تک مدرسہ چلتا رہتا ہے, یہ مسلسل خدمات انجام دیتے ہیں. جو آج دیکھیں آپ کو اس کمپٹیشن میں بھی ہے, تقریری مقابلے بھی ہیں, باجماعت نماز کا سلسلہ بھی بچوں کو سکھایا جا رہا ہے. کتنے کام علماء اکرام کے تھرو یہاں پر ہو رہے ہیں, تو ہمیں ان کی بھی خدمات کو سراہنا چاہیے. میں لال جی بھائی کے جو فرزند ہیں ظفر بھائی, اور یہ بڑے مجھے نام شاید یاد نہ ہو, جاوید بھائی, میں ان کی خدمات کو بھی سراہتا ہوں, اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کو ہوں کہ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے, اور یہ اسی طریقے سے خدمات کو انجام دیتے رہیں. میں علماء اکرام جو یہاں پہ پڑھاتے ہیں ان کا بھی تشکر ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی خدمات کو انجام دیتے ہیں. مشاعر علوم کی طرف سے ہم بہرحال جو کر سکتے ہیں تھوڑا بہت حصہ ہمارا بھی اس میں ہم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ جو اساتذہ یہاں پہ پڑھاتے ہیں چھوٹا سا نذرانہ مشاعر علوم کی طرف سے ان کے خدمت میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. وہ میں ظفر بھائی کو دے دوں گا, وہ تمام اساتذہ کو دے دیں گے, موسیٰ بھائی کو بھی دیں گے انشاءاللہ. اب جب آخر میں مسئلہ یہ سب نے شعر پڑھے تو میں بھی شعر بھی, شاعر نہیں ہوں, بہرحال قرآن کے اوپر ہے تو بہرحال قرآن پہ 2-3 مصرے جو ہیں وہ آپ کے سامنے. شاعر کہتا ہے کہ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں, ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں, اب ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. ہادی نہ ملیں گے تمہیں قرآن سے بہتر, ہادی نہ ملیں گے, یہ قرآن سامد و قرآن ناطق ہونے کی بات ہے. ہادی نہ ملیں گے تمہیں قرآن سے بہتر, گمراہ کنندہ تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر. وہ زیادہ ملیں گے آپ کو. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات, ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات, طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. التماس سے دعا پروردگار آپ سب کو خوش و خرم رکھے.